ہمالیہ کے پہاڑوں میں جنم لینے والا دنیا کا عظیم الشان دریا دریائے سندھ۔ صدیوں سے بہتے اس دریا کے کنارے داستانوں نے جنم لیا، تہذیبیں قائم ہوئیں اور مٹ بھی گئیں، لیکن دریا بہتا رہا۔ اس کا آغاز تبت کے ہندو کش پہاڑوں میں پگھلنے والی برف سے ہوتا ہے، پھر کشمیر کے راستے یہ گلگت بلتستان میں داخل ہوتا ہے۔ قراقرم کے پہاڑوں کے بیچ بل کھاتا یہ دریا پنجاب اور سندھ کی زمینوں کو سیراب کرتا بالآخر سمندر سے جا ملتا ہے۔ پچھلی صدی کے دوران ہم نے اس دریا پر ڈیم بنائے اور بیراجیں قائم کیں۔ پانی اور بجلی کے بحران کے مد نظر اب ہم ایک اور ڈیم بنانا چاہتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر اور خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان میں یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ دیامیر بادشاہ ڈیم بننا ہے۔ یہ جگہ چلاس شہر سے کوئی 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دہائیوں سے یہ منصوبہ التوا کا شکار رہا، جس میں ایک وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ جو مقامی لوگ رہتے ہیں، جنہیں یہاں سے اپنی زمینیں خالی کرنا تھیں، اپنے آباء و اجداد کے گھر خالی کرنا تھے، نقل مکانی کرنا تھی، وہ آمادہ نہیں تھے۔ اب وابڈہ کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے 10 سال میں اس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور تعمیراتی کام اس منصوبے کا اب اگلے سال سے بھرپور انداز میں شروع ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں تربیلا اور منگلا کے بعد ایک اور ڈیم بنانے کی خواہش پرانی ہے۔ وابڈہ نے اس کے حق میں وقتاً فوقتاً بڑی کوششیں کی، لیکن اس کے لیے بظاہر نہ وسائل تھے، نہ سیاسی اتفاق اور نہ ہی کوئی لیڈرشپ۔ دیامیر بھاشا ڈیم منصوبے کا پہلا سنگ بنیاد 2006 میں جنرل مشرف نے رکھا، لیکن کوئی خاص کام نہ ہو سکا۔ پروجیکٹ کا دوسرا سنگ بنیاد وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے 2011 میں رکھا۔ اس دور میں ڈیم کے لیے مقامی لوگوں سے زمین خریدنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کام میں مبینہ طور پر بڑے گھپلے ہوئے، مقامی انتظامیہ پر بھاری رقوم خرد برد کرنے اور فراڈ کے الزام لگے۔ بعد میں نواز شریف دور میں شکایات کے ازالے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے۔ آج ڈیم کی تعمیر کے لیے زمین حاصل کرنے کا کام تقریباً مکمل ہے اور مقامی لوگوں کو معاوضوں کی مد میں 55 ارب روپے دیے جا چکے ہیں۔ دیامیر بھاشا ڈیم کتنا بڑا ہوگا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈیم جب بھی بنا قراقرم ہائی وے کا کوئی 100 کلومیٹر سے زیادہ کا حصہ زیر آب آئے گا۔ ضلعی ہیڈ کوارٹر چلاس کا ایک بڑا علاقہ بھی ڈوب جائے گا، لیکن اس کے باوجود یہاں کی بڑی اکثریت ڈیم کی حامی ہے۔ پاکستان کے لیے بہت ضرورت ہے ڈیم کی، اور واٹر سٹوریج کے لیے ڈیم بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بننا چاہیے۔ کوئی ویل پلان انہوں نے کچھ دیا ہو نہیں ہے ابھی تک وابڈہ والوں نے، نہ کوئی کالونیز بنی ہے وعدے کے مطابق، نہ کوئی اسکولس انہوں نے بنائے ہوئے ابھی تک ہے۔ بہت کچھ انہوں نے کرنا ہے جو انہوں نے نہیں کیا ابھی تک۔ عوام کہتے ہیں کہ ڈیم ہونا چاہیے، ابھی تک یہ ڈیم کیوں نہیں بن رہا ہے؟ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ یہ وابڈہ والے ادھر آئے ہیں، ان لوگوں نے 2 ارب روپے چلاس کے لیے رکھا تھا کہ ترقیاتی کام ہوں گے، ان لوگوں نے 1 روپیہ کا کام نہیں کیا۔ سب سے پہلے ڈاکو یہ وابڈہ والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خود اپنے وہاں کمپنیوں کے نام پر لاتے ہیں، ادھر لا کے ٹھیکے خود کر رہے ہیں۔ ہم بھی پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، کہ اگر لوگوں نے اپنے زمینیں دیا، نہ زمینوں کا لوگوں کو ریٹ ملا، نہ لوگوں کو کہیں کمپنسیٹ کرنے کا کوئی وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، نہ ملازمتوں کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے 55 ارب روپے ہم دے چکے ہیں لوگوں کو۔ 55 ارب روپے دے چکے ہیں۔ ابھی آپ کا گڑی کا قیمت ہے 10,000 روپے، تو میں 25 روپے دے کر یہ گڑی لے جاؤں گا تو آپ کہے گا کہ بھائی یہ گڑی کا قیمت بس 25,000 ہے، 25 روپے دیا تو آپ مانے گا؟ دیامیر بھاشا ڈیم جس وسیع علاقے میں بنایا جا رہا ہے وہ تاریخی ورثے کے لحاظ سے بھی اہم ہے۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں پہاڑیوں پر گزرے زمانوں اور تہذیبوں کے نقوش موجود ہیں، جو آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے کسی انمول خزانے سے کم نہیں۔ اور یہ ہزاروں سال پرانے ہیں۔ کافی لوگوں کو یہ تشویش رہی ہے ایک عرصے سے کہ جب یہ پورا علاقہ، یہ پوری پہاڑیاں یہاں پہ پانی آ جائے گا تو یہ ہزاروں سال پرانا یہ آرٹ یہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ جس حد تک ممکن ہوگا اس تاریخی ورثے کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کے نزدیک اس وقت ملک و قوم کا اصل چیلنج پانی کا ذخیرہ اور بجلی کی پیداوار ہے۔
دیامیر کے لوگوں میں آج کل جس بات پر بے چینی بڑھ رہی ہے وہ ان کی نقل مکانی اور آبادکاری سے متعلق ہے۔ متاثرین کی ری سیٹلمنٹ اس وقت یہاں کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ حکومت نے متاثرہ لوگوں سے جن پلاٹس اور ماڈل ولیجز کا وعدہ کیا اس پر بظاہر عمل نہ کیا، اور اب لوگوں میں شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں کہ وہ یہاں سے بے دخل ہو کر کہاں جائیں گے۔ یہ جب مقامی قبائل منقسم ہیں۔ بوڈو خیل قبائل اور سونےوال قبائل نے ایک دوسرے پر مقدمات کر رکھے ہیں اور ان میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور اس کے اوپر 2-3 دفعہ فائرنگ بھی ہوئے ہمارے ایک دوسرے کے اوپر، 6-7 لوگ ان کی طرف سے زخمی ہو گئے، 6-7 لوگ ہمارے طرف سے زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد میرے اوپر خود قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور میرے 2 ساتھیوں کو انتہائی شدید قسم کا زخمی کر دیے گئے ہیں، ان کے اوپر بھی قاتلانہ حملے میں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا حق نہ مانگے، ہمیں ڈیوائیڈ کر کے ہمیں اپنے مسئلوں میں پھنسا دیا۔ مثلا ہمیں اس مسئلے میں پھنسا دیا گیا کہ ہم اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑیں، باقی جتنے ترقیاتی کام ہونے تھے، جتنے مسائل تھے، وہ اپنی جگہ میں رہ گئے۔ بوڈو خیل اس مسئلے میں پڑے رہے کہ جی جتنی بنجر زمین ہے 10 ارب روپے کی کمپنسیشن ہے، یہ ہم لے لیں۔ تو وہ جو ہماری اجتماعی طور پہ جو ترقی ہونی تھی، جو ہمیں مفادات لینے تھے، وہ سارے اپنے جگہ میں رہ گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے، یہ وابڈا کے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے ری سیٹلمنٹ، پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ زمین کو ایکوائر کرے اور اس کا قبضہ جو ہے وابڈا کو دے۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم نے وابڈا کو یہی کہا ہے کہ یہ جو آپ کی کالونی فرسٹ بنی ہے، اس میں چلاس کے جو مقامی لوگ ہیں جو اسی ایریے کے ہیں ان کو وہاں آباد کیا جائے۔ وابڈا اس وقت بات چیت کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ ایک تو آپشن یہ ہے کہ لوگوں کو کیش دیا جائے، وہ جائیں پنڈی میں ترنول میں آگے پیچھے زمینیں لے لیں، یا ان کو جو ہے کہیں نہ کہیں زمین لے کے کہیں اور بات چیت وہ سلسلہ چلے۔ جی اس پہ بہت فیصلہ ہو چکا ہے اس پہ جی، لیکن اس میں کچھ لوگ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو متاثرین ہیں وہ کچھ لوگ اس بات پہ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ یہ جو وابڈا کالونی جو بنی ہے ہم وہ بھی دیکھ کر آئے، اس پہ بھی کافی سوالات ہیں کہ یہ لوکیشن کیا ہے، وہاں پہ ڈیزاسٹر زون بھی ہے۔ ہم سب بھی سمجھتے ہیں کہ وہ غیر موزوں جگہ ہے اور وہاں پہ فلڈز آتے ہیں، وہاں پہ سیکیورٹی کے بھی صورتحال جو ہے اس کو کور کرنا مشکل ہے، بالکل نیچے بلڈنگ ہے، اوپر پہاڑ ہیں، تو وہ ایک سیریس ایشو ہے۔ وابڈا نے آج سے کوئی 9 سال پہلے وہ سائٹ سلیکٹ کی گئی ہے، جب ہماری گورنمنٹ نہ سینٹر میں تھی نہ یہاں پہ تھی۔ ہم نے مزید ایکسٹینشن وہاں ہو رہی تھی، اس کو روک دیا ہے۔ ہم نے کہا یہاں نہ آپ مزید تعمیر کریں، تو یہ ایک سیریس ایشو ہے۔ جو ہمیں فگر بتایا جا رہا ہے، پتہ نہیں وہ صحیح ہے غلط ہے، 5 سے 6 بلین روپیہ جو ہے وہ لگا ہے اس تھور والی سائٹ پہ، تو اتنی بڑی رقم ہے، اس رقم سے تو ایک شہر آباد ہو سکتا تھا۔ اس کی کوئی انکوائری ہو رہی ہے؟ نیب کو دیکھنا چاہیے، یہ چیزیں ہیں۔ نواز شریف کے بیٹے کی تنخواہ کے پیچھے تو پوری جو ہے وہ انہوں نے اپنی نیب کی ساری توانائیاں لگا دی۔ وہ آئے نا ان پروجیکٹس پہ کریں، اربوں کی بات ہے، اور پھر اس کی وجہ سے اتنا بڑا نیشنل انٹرسٹ کا پروجیکٹ وہ ڈیلے ہو رہا ہے، کمیونٹی کا انٹرسٹ شیک ہو رہا ہے۔ دیامیر بھاشا ڈیم جب بھی بنا اس پورے علاقے کا نقشہ بدل جائے گا۔ اس وقت یہ دریائے سندھ جہاں سے بہ رہا ہے یہ بالکل ان پہاڑوں کی تہ میں ہے، لیکن جب یہ ڈیم بنے گا تو یہ پانی یہاں تک آ جائے گا جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، اور یہ کراکورم ہائی وے زیر آب آئے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کوئی 100 کلومیٹر سے زیادہ کی یہ سڑک جو ہے یہ زیر آب آئے گی، اور ایک پوری نئی سڑک اوپر سے بنانی پڑے گی۔ ٹرانسمیشن لائنز بچھانی ہوں گی جب بھی یہاں پہ پاور پلانٹ لگا اس کی ترسیل کے لیے۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا۔ ہماری پہلے توقعات یہ تھیں کہ ورلڈ بینک جیسے ادارے ہمیں پیسہ دیں گے، انہوں نے انکار کیا۔ پھر ہماری توقعات تھیں کہ چائنا شاید سی پیک کے پروجیکٹ کے تحت پیسہ دے گا، اس نے بھی زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی، اور اب ہم ملک کے اندر چندہ کر کے یہ منصوبہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن کافی لوگوں کو یہ سوال چبھتا ہے کہ یہ اربوں ڈالر جو چاہیے اس منصوبے کے لیے وہ کہاں سے آئیں گے۔